السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریان اور منہا سب کے اٹھنے سے پہلے گھر آ گئے تھے۔ منہا ابھی بھی سو رہی تھی جبکہ ریان اسے سوتے دیکھ رہا تھا۔ 9:30 بجے منہا اٹھی اور فریش ہونے چلی گئی اور پھر انہوں نے سب کے ساتھ ناشتہ کیا اور منہا اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، کافی چپ گم سم تھی۔ کیا ہے اتنی چپ کیوں ہو؟ ریان اس کے پاس بیٹھتا ہوا بولا۔ کچھ نہیں۔ وہ نظریں جھکا گئی۔ ارے کہاں گئی میری وہ شیرنی جو مجھے ہمیشہ پنجہ مارنے کے لیے تیار رہتی تھی؟ اس کا پھولے گال کھینچتا ہوا بولا۔ اوچ! اس نے گور کر اسے دیکھا۔ کیا ہے؟ چھوڑو میرا گال۔ پہلے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ اتنی خاموش کیوں ہو؟ کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ کل رات کیا ہوا تھا تمہیں؟ اس کی بات پر ریان نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور سوچ میں پڑ گئی اور اس کے چہرے پر خوف نظر آنے لگا۔ منہا بتاؤ، وہ اسے ہلاتا ہوا بولا۔ ریان وہ لڑکی۔ وہ پھر سے ڈرنے لگی۔ کون سی لڑکی؟ بتاؤ مجھے۔ کوئی برا خواب دیکھا تھا تم نے؟ وہ اس کے گال دونوں ہاتھوں سے تھامتا ہوا بولا۔ ہاں وہ لڑکی۔ وہ لمبی سانسیں لینے لگی۔ ریان نے فوراً اسے سینے سے لگایا۔ پہلے ریلیکس کرو، وہ بس خواب تھا، اب تو صبح بھی ہو گئی ہے، اور بھلا برے خوابوں سے کیسا ڈرنا؟ کچھ دیر بعد وہ ریلیکس ہوئی اور ریان کا چہرہ دیکھ کر بولنے لگی۔ میں نے دیکھا کہ میں ایک سنسان سی اندھیری سڑک پر چل رہی ہوں، کوئی بھی نظر نہیں آ رہا، مجھے ڈر سے کانپ رہی تھی، اندھیرے سے خوف آ رہا تھا اور روڈ ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ پھر سامنے ایک لڑکی نظر آئی، میں اس کی طرف بھاگ کے گئی اور اس سے مدد مانگی، پر وہ کچھ عجیب سا بیہیو کرنے لگی۔ پہلے مجھے دیکھتی رہی، پھر مسکرانے لگی۔ مجھے اس کی مسکراہٹ سے خوف آ رہا تھا۔ پھر اس نے سامنے روڈ پر آتے ہوئے ٹرک کی طرف دیکھا اور مجھے بہت زور سے اس کے سامنے دھکا دے دیا اور ٹرک میرے اوپر چڑھنے والا تھا اور وہ زور سے کہکا لگانے لگی جیسے میری موت سے اس کے دل کو ٹھنڈک مل رہی ہو۔ میں چیخیں مارنے لگی۔ منہا کی حالت بتاتے وقت ایسی ہو گئی تھی جیسے کسی نے جسم سے سارا خون نچوڑ لیا ہو۔ ریلیکس منہا، ریلیکس۔ ریان وہ کیوں مجھے مارنا چاہتی ہے؟ میں نے کیا بگاڑا ہے اس کا؟ وہ رونے لگی۔ ریلیکس کرو، وہ بس ایک برا سپنا تھا، اس کی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پر ریان وہ شش چپ میں جب تک ہوں تمہارے ساتھ میں کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، سمجھی؟ کچھ بھی نہیں۔ وہ اس کی سبز آنکھوں میں جھانکتا ہوا بولا۔ وہ نرمی سے اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ اس کی باتوں سے منہا کو بہت سکون ملا اور وہ مسکرانے لگی۔ ڈر بھی غائب ہو گیا تھا۔ کل جلدی اٹھ جانا، یونی جانا ہے۔ یونی پر کیوں؟ واہ بھائی، تمہیں یاد نہیں کل رزلٹ آ رہا ہے؟ ارے ہاں، بھول گئی۔ اس نے اپنے سر پر ہاتھ رکھا۔ کل پتہ چلے گا کہ کون سے کرتوت کر کے آئی ہو پیپر میں۔ وہ مسکراتا ہوا بولا تو منہا نے اسے گور کر دیکھا۔ جی نہیں، بہت اچھے رہے تھے میرے پیپرز، میں بہت اچھی اسٹوڈنٹ ہوں، تم اپنے بارے میں سوچو۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ کمر پر رکھتی ہوئی اسے گور کر بولی۔ او ریلی؟ اس نے آبرو اٹھا کر پوچھا۔ جی ہاں، وہ پر اعتماد سے ہو کر بولی۔ تو ٹھیک ہے، شرط لگاتے ہیں، جس کے زیادہ نمبر آئیں گے وہ دوسرے سے منہ مانگا انعام مانگ سکتا ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے کیا۔ فائن، منظور ہے۔ اس نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے شرط قبول کی۔ اگر میں جیتا تو یاد رکھنا، بخشوں گا نہیں۔ وہ مسکراتا ہوا آنکھوں سے اشارہ کرتے ہوئے بول کر اسے ڈرنے پر مجبور کر گیا۔ کیا مطلب ہے؟ کیا مانگو گے تم؟ وہ تھوک نگلتے ہوئے بولی۔ وہ تو کل پتہ چلے گا۔ وہ اسے چھیڑتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ سوچ میں پڑ گئی، کہیں میں نے اپنے پیر پر گلاڑی تو نہیں مار لی؟ وہ ناخن دان تلے چبا کر سوچنے لگی۔ رات کو کھانے کے بعد دونوں کمرے میں لیٹے تھے۔ منہا برابر میں لیٹے ریان کی طرف بار دیکھ رہی تھی جو ٹی وی دیکھنے میں مگن تھا۔ کیا بات ہے، مجھے کچا کھانے کا ارادہ ہے کیا؟ وہ ٹی وی پر ہی نظریں جمائے منہا سے بولا۔ نہیں تو؟ وہ فوراً سے دوسری طرف منہ کر گئی۔ مجھے چھپ کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ویسے بھی دیکھ سکتی ہو، میں کچھ نہیں کہوں گا۔ وہ شرارتی انداز میں بولا۔ میں تو تمہیں نہیں دیکھ رہی۔ وہ جھوٹ بولی۔ اچھا نہیں دیکھ رہی تھی؟ وہ اسے آنکھیں دکھاتا ہوا بولا۔ ہاں تو؟ وہ جھوٹ بولنے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ جھوٹ بولے گی، وہ بھی مجھ سے؟
وہ اٹھ کر اس کے قریب ہونے لگا تو منہا کھسک کر پیچھے ہونے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ بیڈ سے نیچے گرتی اس نے اسے کھینچ کر لٹایا اور اس پر جھکا۔ سچ نہیں بتاؤ گی؟ وہ اس کا گال چھیڑتا ہوا بولا۔ مم، میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، وہ ٹوٹے ٹوٹے الفاظ سے بولی۔ سچ نکلواؤں اپنے طریقے سے میں؟ وہ اسے آنکھیں دکھا کر اس پر جھکنے لگا۔ اچھا نا یار، دیکھ رہی تھی بس۔ وہ اسے پٹڑی پر سے اترتا ہوا دیکھ کر فوراً سے بولی اور دوسری طرف منہ کر گئی تاکہ ریان کے وار سے بچ سکے۔ ریان اس کی اس حرکت پر مسکرایا۔ اتنا ڈرتی کیوں ہو مجھ سے؟ ریان کی بات پر اس نے فوراً سے اس کی طرف دیکھا۔ میں کوئی نہیں ڈرتی تم سے، وہ اسے گورتی ہوئی بولی۔ ریلی؟ وہ آبرو اٹھا کر بولا۔ ریان، تم کل سے بہت بدتمیزی کر رہے ہو، وہ روحانسی ہو کر بولی۔ یہ تم کیا لگا رکھا ہے؟ آپ بولو، مجھے شور ہوں تمہارا؟ جاؤ جاؤ جہاں سے، بڑے آئے آپ بلوانے والے۔ نہیں بولوں گی۔ آپ نہیں، وہ ڈیٹ بنی بولی۔ آپ بولو، وہ اسے گور کر بولا۔ تم ابھی بتاتا ہوں میں۔ وہ اس پر جھکنے لگا تو منہا دوسری طرف منہ کر گئی۔ ریان پلیز مت تنگ کرو مجھے، وہ اس کا لمس اپنے گالوں پر محسوس کر کے بولی۔ اوچ! ریان نے اس کے گال پر ہلکی سی بائٹ کی تو وہ اچھل گئی۔ ریان ہٹو جہاں سے! اس نے اسے دھکا دینے کی کوشش کی پر اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ اپنا کام جاری رکھے ہوئے تھا۔ اوچ! ریان! وہ پھر سے اچھلی۔ ہٹو جہاں سے کھٹکھٹے انسان! وہ اسے دھکا دے کر بیڈ سے اتری۔ پہلے بتاؤ آپ بولو گی یا نہیں؟ وہ اس کی طرف قدم بڑھاتا ہوا بولا۔ نہیں نہیں نہیں! وہ زور سے چیخ کر بھاگنے لگی۔ ابھی بتاتا ہوں میں۔ وہ اس کے پیچھے بھاگنے لگا۔ ریان ہٹو جہاں سے! وہ بھاگتے بھاگتے ہر چیز اس پر پھینک رہی تھی جسے یا تو وہ کیچ کر رہا تھا یا اس سے بچ رہا تھا۔ ریان بندر کہیں کے، چھوڑو مجھے! وہ اسے کمر سے اٹھا کر جانے لگا تو وہ پاؤں ہلاتے ہوئے بولی۔ اس نے اسے بیڈ پر لٹایا اور اس کے بالکل قریب ہو کر لیٹ کر اس کی کمر پر ایک ہاتھ رکھ کر اس کے گال پر اپنا گال رکھ دیا۔ منہا کو اس کی شیو چبھ رہی تھی، پھر بھی وہ بیچاری صبر کا گھونٹ پیے لیٹی رہی۔ بیٹا تم بہت جلدی اٹھ گئے آج، فہمیدہ بیگم ناشتے کے ٹیبل پر آتے ہوئے بولی جہاں وہ دونوں پہلے سے موجود تھے۔ السلام علیکم ماما، وہ آج ہمارا رزلٹ ہے، یونی جانا ہے۔ او اچھا، آل دا بیسٹ تم دونوں کو، وہ ناشتے کے ٹیبل پر بیٹھتی ہوئی بولی۔ ساتھ میں حیدر صاحب بھی تھے۔ ارے آل دا بیسٹ، حیدر صاحب نے بھی مسکرا کر بولا۔ تھینکس ماما پاپا، دونوں نے ایک ساتھ بولا۔ ارے بھائی کس لیے آل دا بیسٹ کر رہے ہو؟ فہد اور عمل آتے ہوئے بولے۔ ارے یار آج رزلٹ ہے ان دونوں کا۔ او اچھا، آل دا بیسٹ۔ تھینکس بھائی، تھینکس بھابھی، پلیز دعا کریے گا، منہا عمل سے بولی۔ جی جی انشاءاللہ سب اچھا ہوگا۔ تھینکس بھابھی۔ منہا اور ریان گھر سے باہر آئے اور کار میں بیٹھ گئے۔ ریان ڈرائیو کرنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ یونی پہنچ چکے تھے۔ ہائے میری جان، ہاؤ آر یو؟ نائلہ فوراً سے آ کر اس کے گلے لگی تھی، ساتھ میں کرن اور آشی بھی تھی۔ بالکل ٹھیک، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ دعا کہاں ہے؟ منہا ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ بس آ رہی ہوگی ہم۔ اچھا ریان کہاں ہے؟ نیلا منہا سے بولی۔ وہ اپنے دوستوں کے پاس گیا ہے۔ او اچھا، ادھر آؤ باتیں کرتے ہیں۔ اوکے، تینوں کلاس میں آئی اور اپنی کلاس کو دیکھنے لگی اور یونی کے دن یاد کرنے لگی۔ اچھا یہ بتاؤ تم خوش تو ہو نا؟ نائلہ منہا کا چہرہ دیکھتے ہوئے بولی۔ ہاں، وہ مطمئن ہو کے بولی۔ وہ تمہیں تنگ تو نہیں کرتا نا؟ کرن اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولی۔ نہیں نہیں بالکل بھی نہیں، وہ اتنا بھی برا نہیں ہے ریلی۔ دونوں خوش ہوئی تھی وہ مسکرا کے نظریں جھکا گئی۔ مطلب پیار ہو گیا اس سے؟ کرن اس کا چہرہ دیکھ کر بولی۔ نہیں نہیں ایسا تو کچھ نہیں، منہا فوراً سے بولی۔ تو تینوں ہنسنے لگی۔ ہائے منہا، ہاؤ آر یو؟ دعا منہا کے پاس آ کر اس کے گلے لگی۔ فائن، منہا مسکراتے ہوئے بولی۔ یار پورے کالج میں ڈھونڈ رہی تھی تم لوگوں کو، اور تم لوگ جہاں ہو بس یار دل کر رہا تھا کلاس میں آنے کو۔ اچھا کیا۔
اتنا خاموش کیوں بیٹھا ہے بھائی؟ وہ لوگ کنٹین میں بیٹھے تھے۔ دانش ریان سے بولا جو اتنی دیر سے منہ بنا کر چپ چاپ بیٹھا تھا۔ کچھ نہیں یار، کچھ کھا لے۔ خضر اس کی طرف شارما کرتا ہوا بولا نہیں مجھے نہیں کھانا۔ او بھائی موڈ ٹھیک کر لیجئے اپنا۔ احتشام اس کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوا بولا، جس پر ریان نے اسے گور کر دیکھا۔ اچھا نا سوری، اس نے ریان کے غصے کو دیکھ کر بولا یار چھوڑنا بس اب غصہ۔ خضر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا اٹس اوکے۔ ریان احتشام سے بولا او بھائی مجھے بھی کچھ بتاؤ، کیا ہو رہا ہے؟ دانش نہ سمجھی سے ان تینوں کو دیکھ کر بولا کچھ نہیں۔ وہ تینوں ساتھ میں بولے تو دانش منہ کھول کر سیکھنے لگا، جس پر ان تینوں نے اس کے منہ میں چپس ٹھونس دی۔ چل ریزلٹ چیک کرتے ہیں۔ چاروں کھڑے ہو گئے۔ وہ چاروں ریزلٹ دیکھنے آئے تو وہاں کافی لمبی لائن لگی ہوئی تھی۔ اوف، دانش نے لمبی سانس لے کر کہا لاؤ مجھے دو، میں چیک کر کے آتا ہوں۔ ریان ان سے ایڈمٹ کارڈ لے کر سامنے لائن کی طرف دیکھتا ہوا بڑھا۔ تھوڑا سا ہی آگے گیا تھا کہ اسے لائن میں منہا کھڑی نظر آئی۔ اس کے پیچھے ایک لڑکا کھڑا تھا جو اس کے کافی قریب تھا۔ منہا کے بال اس کے منہ پر سے اڑ کر لگ رہے تھے، جسے وہ بڑے مزے سے انگلیوں سے چھو بھی رہا تھا، اور وہ بڑے مزے سے بے خبر سی کھڑی تھی۔ ریان کی رگیں تن گئی تھی۔ وہ غصے سے منہا کی طرف بڑھا۔ وہ منہا کے قریب پہنچا اور اس لڑکے کو منہا سے دور دھکا دیا، جو کہ ابھی بھی بڑے مزے سے اس کے بالوں میں انگلیوں سے چھو رہا تھا۔ اس کے دھکے سے ہوش میں آیا۔ کیا ہوا ہے؟ دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ وہ لڑکا چیخا تو سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ منہا نے بھی پلٹ کر دیکھا۔ ریان کیا ہوا؟ تم کیا کر رہے ہو؟ منہا اس کے قریب پہنچ کر اسے دیکھتی ہوئی بولی۔ ریان نے ایک غصے بھری نظر منہا پر ماری۔ تم ادھر جاؤ، ادھر جا کر کھڑی ہو جاؤ۔ وہ اسے سائیڈ پہ ہونے کا اشارہ کر رہا تھا اور اس لڑکے کا گریبان پکڑ گیا۔ ریان کیا کر رہا ہے؟ چھوڑ اسے۔ سامنے کھڑے دانش احتشام بھی اس کے قریب آتے ہوئے اس کا گریبان چھڑواتے ہوئے بولے۔ دعا آشی کرن منہا کے قریب آ کر کھڑی ہوئی، جس کے رنگ اڑے ہوئے تھے۔ منہا کیا ہوا؟ ریان اتنے غصے میں کیوں ہے؟ دعا سامنے کی طرف دیکھتی ہوئی بولی مجھے نہیں پتا، میں تو ریزلٹ دیکھنے کھڑی تھی۔ ریان اچانک آیا اور اسے دھکا دیا۔ ریان چھوڑ اس کا گریبان۔ یار، خضر نے اس کا گریبان ریان سے چھڑوایا۔ ڈونٹ ٹرائی ٹو ٹچ ہر اگین ادروائز ول یو۔ وہ اسے انگلی اٹھا کر وارننگ دینے لگا۔ پھر خضر اور دانش اسے کھینچ کر لے آئے۔ منہا اس نے کوئی بدتمیزی کی تھی کیا تمہارے ساتھ؟ نائلہ ریان کی بات سن کر منہا سے بولی نہیں تو کچھ تو کیا ہوگا جبھی ریان اتنا غصہ ہو رہا ہے۔ دعا بولی وہ تو میرے پیچھے کھڑا تھا، مجھے تو کچھ بھی پتا نہیں۔ وہ تھوک نگلتی ہوئی بولی کیونکہ ریان اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ریان منہا کے پاس آیا اور اسے کھینچتا ہوا اندر کلاس میں لے گیا۔ پیچھے سے خضر، احتشام، دانش اور نائلہ، دعا وغیرہ سب اسے دیکھ رہی تھی۔ ناظرین، یہ ناول ابھی تک جاری ہے۔ آئی ہوپ، میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ یہ پسند آئی ہوگی۔ پلیز اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ نیکسٹ والا ایپیسوڈ جلد از جلد اپلوڈ کر دیا جائے تو پلیز ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا۔ جتنے زیادہ کمنٹس ہوں گے اتنا جلدی نیکسٹ والا ایپیسوڈ اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ اور آج انشاءاللہ 11 بجے، ہو سکتا ہے کہ کچھ لیٹ ہو جائے، لیکن کوشش میں یہی کر رہا ہوں کہ 11 بجے ظالم عاشق اور مظلوم لڑکی جو ہے اس کا نیکسٹ ایپیسوڈ اپلوڈ کر دوں۔ جزاکم اللہ خیر۔